وفوق كل ذي علم عليم۔ روزوں کے مختلف مسائل ہم احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے ہیں، تو اسی ضمن میں ایک اور حدیث جو امام ترمذی، امام ابی داؤد، امام نسائی اور امام دارمی اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح صادق سے پہلے پختہ نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ ابو داؤد فرماتے ہیں کہ معمر، زبیدی، ابن اعینہ، یونس ایلی روات نے اس حدیث کو زہری سے اور انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوف بیان کیا ہے۔ یہ آخری جملہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ علماء کے لیے ہے، یا وہ لوگ جن کو حدیثوں سے خاص شغف ہے وہ اس جملے کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر میں ایک ڈیٹیل میں آپ کو درس دے بھی چکا ہوں کہ حدیث کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں اور حدیث کی جو کتب ہیں ان کے ناموں کے کیا مطلب ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا درست ہے کہ فرض اور نفل روزوں میں نیت رات کو صبح صادق سے پہلے کی جائے، تب روزہ درست ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اذان کے کلمات سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو برتن نہ رکھے جب تک کہ کھانے پینے کی ضرورت پوری نہ کر لے۔ یہ روایت امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ اس کی وضاحت میں علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ صبح کی اذان فجر کے طلوع ہوتے ہی کہہ دی جاتی ہے، اس لیے اذان کے وقت کھانے پینے کی گنجائش ہوتی ہے، البتہ جب فجر اچھی طرح واضح ہو جائے تو کھانا پینا جائز نہیں ہوتا، اور فجر کے واضح ہونے تک کھانے پینے سے فراغت ہو جاتی ہے۔ یا اس حدیث کا تعلق اذان بلال سے ہے، جسے سن کر لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے کہ مجھے میرے بندوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے، اس لیے کہ کھجور برکت والی ہے۔ اگر کھجور دستیاب نہ ہو تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی پاک ہے۔ اس کو امام احمد نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام دارمی نے، ان تمام کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا ہے جو ان علماء سے منسلک ہیں۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسروں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ کھجور برکت والی ہے، یہ جملہ صرف امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف میں نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے، اور اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ نوش کرتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ضمن میں حضرت زید بن خالد سے ہے، وہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرح السنہ میں بیان کیا اور حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے تو دعا فرماتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ثواب لکھا جائے گا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ اس کو امام داؤد نے مرسل بیان کیا ہے۔ انما يخشى الله